میرا My کوشچن question میرے is, دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ آج پوچھنے کا دن ہے، آپ کے سوال ہمارے پاس موجود ہیں تو پوچھیں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم ابھی تک گھسے پٹے پریمیٹیو سسٹم پہ چل رہا ہے، جس میں ایون کہ ہمارے ہائر اسٹڈیز میں بھی نالج اور انڈرسٹینڈنگ سے ہم آگے نہیں جاتے. ہم انوویشن یا سنتھسس انالیسس کے لیول تک اپنے اسٹوڈنٹس کو پش نہیں کرتے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نیا ایک یونیورسٹی انٹروڈیوس کرایا ہے، جس میں سائنس اور بقول ان کی روحانیت یا پروبیبلی ہی مینٹ روحانیت کو کمبائن کریں گے اور اسٹوڈنٹس کو سکھائیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو اس یونیورسٹی کا سلیبس یا کریکولم ہے، یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ اور اگر ایسا کچھ پاکستان میں کوئی نئی انوویشن ہوئی ہے تو پلیز ڈیٹیلز ہم سب سے شیئر کریں اس کی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا سپر سائنس کا کوئی تجربہ نہیں ہوا. دنیا بھر میں اس قسم کی سپر سائنس کا کوئی تجربہ نہیں ہوا. اسپریچولزم کو پڑھایا جاتا ہے ریلیجیس اسٹڈیز کے نیچے دنیا بھر میں، اور پاکستان میں بھی بعض ادارے ہیں جو اس کو پڑھاتے ہیں. لیکن اس کو بنیاد بنا کر ایک یونیورسٹی بنانا اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ یونیورسٹی کے اندر کوئی سپر سائنس ہوگی جو دنیا کی ایکیڈیمک ورلڈ کو لیڈ کرے گی، ایک دیوانے کا خواب ہے اور ایک ایسی بڑھ ہے جس کی کوئی سائنٹیفک یا امپیریکل ایویڈنس اس کو کہتے ہیں، حقیقی بنیاد اس کی نہیں ہے. آپ سپر سائنس کی کیا بات کرتی ہیں؟ جو سائنس کی پاکستان کے اندر حالت ہے، آپ اگر جو سنجیدہ ہارڈ سائنسز کے ایکیڈیمیشنز ہیں ان سے بات کریں تو وہ سر پیٹتے ہیں. جس ملک کے اندر فواد چودھری سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ہو، جو ہبل کو پاکستان کی کاوش قرار دیتا ہو، اس میں آپ سپر سائنس کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو ایک نیا وتیرہ ہے یہ دنیا بھر میں. پوسٹ ماڈرنزم اگر کسی نے اس کو پڑھا ہوا ہے تو اس کا ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. ٹرمپ یہ بہت استعمال کرتا ہے، اس نے بہت استعمال کیا اس کو. اس نے عجیب و غریب باتیں کی، دنیا کو ایک محیر العقول قسم کے اور نامعقول قسم کے خیالات اس نے انٹروڈیوس کروائے، اور بڑے اس نے ایسی ماری ہیں کہ جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. لیکن چونکہ پوسٹ ماڈرن دنیا کے اندر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ہر کسی کی رائے معتبر ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ حقیقت ہو، کیونکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، لہذا حقیقت کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس قسم کی بڑوں کی گنجائش ہے. یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے. اگر عمران خان جو ہیں واقعتاً اس قسم کے معاملات میں سنجیدہ ہوتے تو ان کے افکار، ان کے اعمال کے اندر سے وہ نظر آ رہے ہوتے. بل پاکستان میں اس قسم کی جو سپر سائنس ہے اس کی نہ کوئی بنیاد ہے، نہ اس کا کوئی امپیریکل ایویڈنس ہے، اور ایک یہ یونیورسٹی ہے، ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ بیان دے دیا. طالب صاحب اس چیز کے اوپر کمنٹ کیجیے گا پلیز کہ شیخ رشید احمد صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب یہ چیز جانتے ہیں کہ بھائی کن لوگوں کی ناراضگی سے حکومتیں مشکلات میں آتی ہیں. تو یعنی انہوں نے سر عام عوام کو ان کی اوقات دکھا دی کہ بھائی ناراضگی جن لوگوں کی ناراضگی سے حکومتیں جاتی ہیں، حکومت کی فرسٹ پرائیورٹی تو وہ لوگ ہو گئے نا کہ بھائی ان کو راضی کیا جائے. عوام جس حالات میں بھی ہیں ان سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، آپ شیخ رشید کو اس بات کا تو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے سچ تو بول دیا ہے. یہاں تو ابھی عمران خان صاحب کا جب میں آپ کا سوال لے رہا ہوں تو اخبار میں بیان چھپا ہوا ہے کہ حکومت کرنا بڑا آسان ہے. تو ظاہر ہے آسان ہے، اگر فیصلے سارے دوسروں نے کرنے ہیں تو آسان ہی ہے. پھر تو آپ نے صرف بیان ہی دینا ہے کہ حکومت کرنا آسان ہے. اگر حقیقی طور پر حکومت کرنی پڑے اور فیصلے خود کرنے پڑیں، مغز ماری کرنی پڑے تو پھر تو مشکل ہوتی ہے. لیکن جب فیصلے دوسروں نے کرنے ہیں اور آپ نے صرف اس کے اوپر مہر لگانی ہے تو ظاہر ہے حکومت کرنا آسان ہی ہوگا. یہ فارمولہ پاکستان میں موجود ہے. شیخ رشید صاحب کو آپ اتنا کریڈٹ دیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. ہم ان سے ہزار اختلاف رکھتے ہوں لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں. ہاں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کسی اور نے کی ہوتی، یعنی شیخ رشید صاحب تو لکیر کے اس سائٹ کے اوپر ہے جہاں پر حب الوطنی کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے. اگر آپ ملک دشمنی کے صحراؤں کے جو ہے اندر پھنسے ہوئے ہوتے اور آپ پر الزام یہ لگا ہوتا ہے کہ آپ
بنیادی طور پر دوسرے بلاک سے بلانگ کرتے ہیں جس کا تعلق پاکستان دشمن ناصر سے ہے، تو ایسے بیان کے اوپر تو آپ کو پتہ مقدمہ بن جاتا۔ آج آپ نے اپنے پروگرام میں ایک بات کی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کی سیاست نواز شریف کے ارد گرد گھومنے کے علاوہ ملکی مسائل کے اوپر بھی کچھ کام کرے گی، فار ایگزامپل بھوک، افلاس، بے روزگاری، مہنگائی ایٹسیٹرا؟ سر مائی کوشچن از کہ یہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے جس کے ارد گرد مسلم لیگ نون کی سیاست گھوم رہی ہے، دیٹ بیانیہ از سول بالادستی، سول سپریمیسی، تو کیا اگر ہم یہ حاصل کر لیں تو یہ سارے مسائل کا حل نہیں ہے؟ دیکھیے آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو یہ بیانیہ اس وقت یاد آیا جب ان کے اپنے سر کے اوپر مسئلہ ٹوٹا اور پھر اپنی ان کی افتاد بنی۔ یہ پرانی ڈیبیٹ ہے پاکستان کے اندر، اور میں زیادہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حوالہ بن سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس بحث کے الٹی سائڈ کے اوپر ہوتے تھے۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہوتے تھے، وہ تو اس سائڈ سے آرگو کر رہے ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب ان کی اپنی لڑائی بڑھی ذاتی معاملات کی بنیاد کے اوپر، تو اس میں سے ایک اصول نے جنم لیا۔ اس وقت وہ اصول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو آرگومنٹ کی حد تک آپ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور لوگ کرتے بھی ہیں، ایسے لوگ جو ان کے لیے کوئی خاص ہمدردی ویسے نہیں رکھتے ہوں گے، اصول کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتے ہوں گے۔ اور اس اصول کا تعلق کسی ادارے کو نیچے لگانا ہے، دوسرے ادارے کو اوپر لے کے جانا نہیں ہے۔ نظام کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو اگر آپ بگاڑیں گے تو پھر نظام صحیح طریقے سے نہیں چل پائے گا، اور پاکستان وہیں بھی پھنسا رہے گا جہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ مسلم لیگ اور تو کسی معاملے کے اوپر کوئی متحرک نظر آتی نہیں ہے۔ اب بجلی اور گیس کے بلز جو ہیں ان کے اوپر جو آواز بلند کرنا ہے، اس کے لیے آپ سویلین بالادستی کا انتظار کریں گے، یا جو باہر سے لوگ لا کے لگائے جا رہے ہیں اس کے لیے سویلین بالادستی کا آپ انتظار کریں گے، جو تھانوں کا حال ہے اس کے لیے سویلین بالادستی کا انتظار کریں گے؟ یعنی ہزاروں ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر مسلم لیگ بطور پارٹی نہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے، اور چپ کے گھر سے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب نے آنا ہوتا ہے تو پھر وہ باہر نکل آتے ہیں، جب وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں تو ہر روز پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں تو سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سیاسی جماعت کا مقصد اپنے قائد کے ارد گرد تو نہیں گھومنا ہوتا نا، سیاسی جماعت کا مقصد تو لوگوں کے جذبات کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے۔ اب چونکہ خود وہ شکنجے میں آئے ہیں تو ان کو عوام بھی یاد آ گئے، اس سے پہلے مکمل طور پہ جب عوام کہہ رہے تھے اور نقاد کہہ رہے تھے کہ خدا را یہ معاملات ٹیک اپ کرے، بالکل ٹیک اپ نہیں کرتے تھے۔ تو میرا آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے لیے وہ نہ کریں، وہ ان کے قائد ہیں، لیکن اگر آپ نے سیاست کو محدود کر دینا ہے کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں جیل میں اور کب جا رہے ہیں جیل میں اور تبھی ہم متحرک ہوں گے، تو یہ عوامی سیاست کے زمرے میں نہیں آتا۔